امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے جو نقیب ہیں ان کا بھی مزاج بڑا اشعار کا ہے، اور قبلہ حضرت صاحب بھی شعر و شاعری سے بڑا خوبصورت شعور رکھتے ہیں، تو میں یہ اشعار نظر کرنا چاہتا ہوں کہ امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا، امین صوت و صدا بھی یہیں کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہیں کہیں ہوگا، یہ مدحت رسول پاک کی محفل ہے، میرا یقین ہے خدا بھی یہیں کہیں، امین صوت و صدا بھی یہی کہیں ہوگا، شفیع روز جزا بھی یہی کہیں ہوگا، اور یہ مدحت رسول پاک کی محفل ہے، میرا یقین ہے خدا بھی یہیں کہیں ہوگا، اور نصیب اگر قریب در نبی ہو جائے، نصیب اگر قریب در نبی ہو جائے، قبلہ پیر صاحب خیال سنیے گا، نصیب قریب در نبی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے، اور اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں، اور کلندریوں اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکیں زمانے میں، ارے درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے، درود پڑھیے کہ ہر سمت روشنی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود لا محدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد، سامعین ذی احتشام، آپ کی اور میری شہادت فخر السادات پیر طریقت حضرت قبلہ مستوار کلندر کی موجودگی کے اندر ہم خانوادہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن میں ایک بنیاد، چونکہ ابتدائی گفتگو ہے، بعد میں علماء آئیں گے تو آگے چلیں گے، میں بنیاد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جو میرا منصب ہے اس سٹیج کے حوالے سے عقیدہ آپ تک پہنچا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ برادران ذی وقار، جب ہم کسی صوفی کے پاس جاتے ہیں، جب ہم کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھو کہ ہم خوش نصیب ہو جاتے ہیں۔ اگر سمجھ آئی ہے نا تو ایک دفعہ سارے لطف سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بس اس مزاج سے سنیے گا، میں نے صرف چند منٹ لینے آپ کے، لیکن توجہ چاہتا ہوں۔ جب ہم جاتے ہیں نا کسی بزرگ کے پاس تو ہمارے مقدر آج پہ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں، میں اس حدیث کی طرف آپ کے سامنے صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے 99 قتل کیے تھے، کسی کے پاس چلا گیا کہ معافی مل سکتی ہے، اس نے کہا نہیں مل سکتی، اس نے اس کا بھی قتل کر دیا، کہا معافی جو نہیں مل سکتی تو تیری بھی چھٹی ہے۔ پھر کسی نے بتایا جا کسی اللہ والے سے پوچھ اس کی رحمت کتنی وسیع، اس کا کرم کتنا وسیع ہے، یہ تنگ دامن کوئی مولوی نہیں بتا سکتا، یہ دل کے اندر قرب الہی کی جھلک پانے والا کوئی صوفی بتا سکتا ہے۔ جب کسی صوفی کے پاس گیا، اس نے کہا تیرے گناہ کہاں اور اس کی رحمت کہاں، تیرے گناہ کہاں اور اس کی رحمت کہاں، لیکن یاد رکھنا جہاں وہ رحمان اور رحیم ہے وہاں وہ قہار ہے۔ اس نے کہا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو نے 100 کیے ہیں، یہ منہ لے کر اس کے پاس نہ جانا اور کسی ولی کے پیچھے چھپ کے اس کے سامنے حاضر ہو جانا۔ کیا ہوا؟ راستے میں جاتے جاتے مر گیا، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے بھی آ گئے۔ جنت والوں نے کہا نیکی کا ارادہ کر لیا تھا، ہمارا ہے۔ جہنم والوں نے کہا 100 قتل کیے، ہمارا ہے۔ معاملہ رب کی بارگاہ کے اندر پہنچا اور کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ، ہم سے بھی تو پوچھو کہ یہ کس کا ہے، ہم سے بھی تو پوچھو یہ کس کا ہے۔ کہا زمین ناپ لو، اگر میرے دوستوں کے قریب ہے تو ہمارا ہے، اگر دور ہے تو پھر تمہارا ہے۔
جب یہ فیصلہ ہو گیا، ادھر رب نے کہا زمین ناپو، ادھر زمین کو کہا زمین اسے اٹھا کر میرے یاروں کے قریب کر دیں، اسے اٹھا کر میرے پیاروں کے قریب کر دیں۔ جب قربت ہو گئی ایک بالشت قربت ہو گئی، جنتی ہو گیا۔ ایک بالشت زمین کی قربت ہو گئی تو جو آستان پہ آ جاتے ہیں، سنو تو صحیح، جو آستان پہ آ جاتے ہیں، یہ بات میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ باتیں میں نے 3 عرض کرنی ہے صرف 10 منٹ کے اندر۔ ذرا توجہ کرو جو میں نے لفظ تلاوت کیے، یہ عقیدہ یاد رکھو، صوفیاء کی درگاہ پر اعلان کر رہے ہیں ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ ہر چیز کا مالک، ذرا گونج پڑ جانی چاہیے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا مالک۔ اب کچھ لوگ قرآن یہ پڑھ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جب مالک وہ ہے پھر صوفیاء کے پاس کیا کرنے جاتے ہو، پھر اولیاء کے پاس کیا کرنے جاتے ہو، پھر شہداء کے پاس کیا کرنے جاتے ہو۔ میں نے کہا پورا قرآن پڑھنا، رب کہتے ہیں اللہ مالک الملک، اور میں ہی ملکوں کا مالک ہوں، لیکن کنجوس نہیں ہوں، مالک میں ہوں، لیکن سن تو تل ملکہ، میں ملک دیتا ہوں، میں ملک دیتا ہوں۔ یا اللہ کسے دیتا ہے؟ اب جملہ سننا محبت مشن والوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ کہا تو تل ملکہ، میں دیتا ہوں، یا اللہ کسے دیتا ہے؟ کہا اب سنو منتشا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر کوئی عربی سمجھتا ہوتا تو لطف لیتا۔ منتشا، رب بے نیاز ہو کے کہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو چاہتا ہے، اور پیار ایسا مزاج ہے جو رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ کہا میں چاہتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اسے ملک عطا کر دیتا ہوں۔ مالک تیری چاہت کا معیار یہ ہے، جسے بھی چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب یہ بتا سب سے زیادہ چاہا کسے؟